بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 65 سے 68 میں بیان ہے، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو بچا لیا اور ان میں سے کوئی بھی پانی میں ڈوب نہ سکا، جبکہ دشمن پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم دلیل تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 96 میں آتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تیزی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قبطیوں کے سردار فرعون کو سمندر میں غرق ہو جانے کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب سمندر کی موجیں اسے اوپر اور نیچے کر رہی تھیں تو بنی اسرائیل اور ان کے لشکر دیکھ رہے تھے کہ کیسے فرعون کو سخت عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ منظر اسی لیے دکھایا تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے فرعون کی لاش باہر پھینک دی، اور اب فرعون کے جسم پر وہی مشہور قمیص تھی جس کی وجہ سے اسے بنی اسرائیلی پہچانتے تھے، تاکہ سب لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا اور اس کی دنیاوی عزت چھین لی، اور مصر میں صرف رعایا اور عوام ہی باقی بچے۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ سب بنی اسرائیل کے لوگ سمندر عبور کر کے ملک شام کی طرف چلے تو انہیں 3 دن تک پانی نہیں ملا۔ بعض لوگوں کی شکایت اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ سب بنی اسرائیل کے لوگ سمندر عبور کر کے ملک شام کی طرف چلے تو انہیں 3 دن تک پانی نہیں ملا۔ بعض لوگوں کی شکایت شروع ہو گئی، پھر ان کو نہایت کڑوا اور نمکین پانی پینے کو ملا جس کو پینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لکڑی اس پانی میں رکھ دو۔ آپ نے وہ لکڑی رکھی تو پانی میٹھا اور خوشگوار ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض اور سنن کی تعلیم بھی دی اور بہت سی وصیتیں بھی ان لوگوں کے لیے دیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138 اور 139 میں ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسی قوم پر آئے جو بتوں پر جھکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیں۔ فرمایا، تم جاہل قوم ہو، جس میں یہ لوگ ہیں وہ تباہ ہو کر رہے گا، ان کے اعمال تو ضائع ہونے والے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے کو چھوڑ کر بیت المقدس میں پہنچے تو کئی قوموں سے آپ کا سامنا ہوا جو بت پرست اور مشرک تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے پاس جانے، ان سے لڑنے اور ان کو بیت المقدس سے باہر نکال دینے کا حکم دیا، مگر بنی اسرائیل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں، تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا دیا کہ اہل عالم میں کسی کو نہ دیا۔ تو بھائیوں، ارض مقدس میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر لینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائیں ہم نہیں جائیں گے۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازوں کے راستوں سے حملہ کرو، اگر تم دروازے سے داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا پر ہی بھروسہ رکھو، تم صاحب ایمان ہو۔ بولے، موسیٰ، لڑنا ضروری ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی ڈال دے۔
ان واقعات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اللہ کے دینی اور دنیاوی احسانات بھی یاد دلائے، اور پھر اپنی قوم کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، مگر ان سب نے انکار کر دیا۔ انہی لوگوں میں سے 2 نیک آدمیوں نے انہیں لڑائی کرنے کا اشارہ دیا تھا اور بزدلی دکھانے سے روکا تھا۔ کہا گیا ہے کہ یہ حضرات حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے ان 2 آدمیوں نے کہا کہ ان پر دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً غالب ہو جاؤ گے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اس دروازے میں سے ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اگر لڑائی اتنی ہی ضروری ہے تو موسیٰ اور اس کا رب جائیں اور لڑائی کریں۔ اس طرز عمل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل سے الگ کر دے، ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ بھی عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگ اس میں حیران اور پریشان پھریں گے، آپ ان پر افسوس نہ کریں۔ اس کے بعد ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو 10 باتیں کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 115 سے 135 میں ہے کہ کہہ دو کہ لوگوں آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، اور ناداری کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کر دینا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں میں چاہے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا، اور کسی جان والے کو کہ جس کا قتل خدا نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر۔ ان باتوں کا تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ وہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول پورا اور انصاف سے کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، چاہے رشتہ داری ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر تم خدا کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ تمام احکامات تورات میں بھی درج تھے۔ کافی عرصے تک ان پر عمل کیا جاتا رہا، مگر بعد میں لوگوں پر نافرمانی غالب آ گئی اور آہستہ آہستہ یہ احکامات منسوخ ہوتے چلے گئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے 82 میں ہے، اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور جو پاکیزہ چیزیں تم کو دی گئیں ان کو کھاؤ اور ان میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر غضب نازل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دینے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61 میں ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا لاٹھی پتھر پہ مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر ان میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا کردہ روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی، گیہوں اور پیاز اور جو نباتات زمین سے اگتے ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ فرمایا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ناقص چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ اگر یہی چاہیے تو شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دشمن سے نجات دی، تنگی سے بچایا، اور ان پر آسمان سے من نازل کیا کہ جس میں کھیتی کرنے اور جانوروں کے دودھ نکالنے کا کوئی انتظام یا کوئی محنت نہ تھی۔ یہ من
صبح صبح سب کے گھروں میں حاصل ہو جاتا تھا۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی اتنی مقدار میں اسے تھام لیتا تھا اور اسے کل تک کے لیے ذخیرہ کر لیتا تھا، مگر اس سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی صورت میں من خراب ہو جاتا۔ یہ انتہائی سفید اور میٹھا تھا۔ دن کے آخری حصے میں سلوا پرندے ان سب کو یوں ڈھانپ لیتے کہ ہاتھ بڑھا کر ان کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ گرمی آتی تو ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا، جس سے سورج کی گرمی اور تپش سے محفوظ رہتے تھے۔ پانی جب ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، آپ اپنا عصا پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکل آتے تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص ہوتا۔ یہ پانی وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور اگلے وقتوں کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے تھے۔ اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے قدر نہیں کی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگ اکتا گئے اور ان لوگوں نے زمین کی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ چیزیں ان چیزوں کے مقابلے میں بہت ادنا ہیں جو تمہارے لیے آسمانوں سے اتاری جا رہی ہیں۔ پھر بھی اگر تمہیں یہی سب چاہیے تو شہر چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہاں میں نہ تم سے بات کروں گا اور نہ ہی کوئی خواہش پوری کروں گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔